السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، زبان ایک ایسا عضو ہے جو سود مند ہے، یعنی اس سے فائدہ بھی پہنچتا ہے اور نقصان دہ بھی ہے، یعنی نقصان بھی پہنچتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کے دو رخ ہیں، ایک صحیح ایک غلط۔ اس کا صحیح استعمال تعمیری کام کرتا ہے اور غلط استعمال تخریبی کام کرتا ہے۔ اسی زبان کے دو بول سے ایک رشتہ جڑتا ہے نکاح کے ذریعے، اور اسی زبان کے ذریعے اس کے بول سے رشتہ ٹوٹتا ہے، یعنی طلاق کے ذریعے۔ آج کے اس ویڈیو میں زبان کے تخریبی پہلو کو آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ جرم اللسان صغیر و جرمہ کبیر۔ زبان کی سائز تو چھوٹی ہے لیکن اس کا گناہ بڑا ہے۔ خیر، میں کلام کو طول نہ دیتے ہوئے آج کے سبق کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يمكنك أيها الأخ أن تقتل رجلا دون أن تستخدم سلاحا؟ اے بھائی، کیا تجھے ممکن ہے کہ تو کسی آدمی کو ہتھیار استعمال کیے بغیر مار ڈالے؟ سلاح کا معنی ہتھیار، اس کی جمع آتی ہے اسلحۃ۔ تقتلہ دون ان تضربہ بسیف، اس کو تلوار کے ذریعے مارے بغیر مار ڈالے۔ او ترمیہ بسہم، یا اس پر تیر پھینکے بغیر مار ڈالے۔ تقتل کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ او تطعنہ برمح، یا اس کو نیزہ مارے بغیر مار ڈالے۔ طعن یطعن طعنا بالرمح، اس کا معنی ہے نیزہ مارنا۔ او تطلق علیہ رصاصہ، یا اس پر گولی چلائے بغیر مار ڈالے۔ اطلق الرصاصہ کا معنی گولی چلانا۔ او تغرقہ فی بحر، یا اس کو سمندر میں ڈبوئے بغیر مار ڈالے۔ او تلقیہ فی بئر، یا اس کو کنویں میں ڈالے بغیر مار ڈالے۔ او تسقطہ من فوق سطح، یا اس کو چھت کے اوپر سے گرائے بغیر مار ڈالے۔ او تدفعہ من نافذۃ برج عال، یا اس کو بلند گنبد کی کھڑکی سے دھکا دیے بغیر مار ڈالے۔ یعنی کسی کو مار ڈالنے کی یہ سب شکلیں ہیں۔ اگر آدمی ان شکلوں کو اختیار کیے بغیر مار ڈالنا چاہے تو نہیں مار سکتا، اس میں سے کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ سقط یسقط سقوطاً کا معنی گرنا، اسی کو باب افعال کے اندر لے جائیں گے۔ اسقط یسقط اسقاطاً، اس کا معنی ہے گرانا۔ القا یلقی القاء کا معنی ڈالنا۔ بئر کا معنی کنواں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وبئر معطلۃ وقصر مشید۔ اور نافذۃ کا معنی روشندہ۔ برجن گنبد، قلعہ محل، اس کی جمع آتی ہے بروجن۔ هل فی مقدورک ایھا الاخ بدون استخدام سلاح من هذه الاسلحة القاتلة وبدون اللجوء إلى هذه الأساليب التي يختارها كل من يريد أن يقتل عدوا من أعدائه أو يقتل نفسه بسبب معاناته من مشاكل الحياة التي لا يتمكن من معالجتها۔ اے بھائی، کیا تیری قدرت میں ہے کہ تو کسی آدمی کو مار ڈالے؟ حل فی مقدوری کا، اس کے بعد آپ یہاں پر محذوب مانیں گے ان تقتل، یا لکھا نہیں گیا
هل في مقدورك ان تقتل أيها الأخ، کیا تیری قدرت میں ہے کہ تو مار ڈالے، کیا تیری قدرت میں ہے کہ تو کسی آدمی کو مار ڈالے، ان مہلک یعنی ہلاک کرنے والے ہتھیاروں میں سے کسی ہتھیار کو استعمال کیے بغیر، وبدون اللجوء الى هذه الاساليب التي يختارها كل من يريد ان يقتل عدوا من اعدائه، اور ان طریقوں کا سہارا لیے بغیر جس کو ہر وہ شخص اختیار کرتا ہے جو اس کے دشمنوں میں سے کسی دشمن کو مار ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، او یقتل نفسہ بسبب معاناتہ، یا اپنے آپ کو مار ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے یعنی خودکشی کرتا ہے، اس کے بسبب معاناتہ، اس کی پریشانی کی وجہ سے، من مشاکل الحیاء التي لا يتمكن من معالجتها، زندگی کے ان مسائل سے اس کے پریشان ہونے کی وجہ سے کہ جس کو حل کرنے پر وہ قدرت نہیں رکھتا ہے، لجأ یلجأ لجأً ولجوءً، باب فتح سے کسی کا سہارا لینا، کسی سے تقویت حاصل کرنا، پناہ لینا، اور تمکن من الشیء، کسی چیز پر قابو پانا، قادر ہونا، اور عالج یعالج معالجتاً الامر، اس کا معنی ہے معاملے کو نمٹانا، انجام دینا، حل نکالنا، حل نکالنے کی کوشش کرنا، یعنی آدمی اگر اپنے دشمن کو مارنا چاہتا ہے یا خود اپنی ذات کو مارنا چاہتا ہے یعنی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو بھی ان مہلک ہتھیاروں کو استعمال کیے بغیر نہ دشمن کو مار سکتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کو مار سکتا ہے۔ الغرض، دشمن کو مارنے کے لیے یا اپنے آپ کو مار ڈالنے کے لیے، خودکشی کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا ان میں سے سہارا لینا پڑتا ہے۔ عدوٌ کا معنی دشمن، اس کی جمع آتی ہے اعداء، اور اسالیب یہ اسلوب ان کی جمع ہے، طریقہ۔ ہناک ایھا الاخ قطعۃ من لحمک و دمک تشبہ المطاط فی اللینونہ، اے بھائی تیرے گوشت اور خون کا ایک ٹکڑا ہے جو نرم ہونے میں ربر کے مشابہ ہے یعنی ربر جیسا ہے۔ اشبہ یشبہ، اشبہن کا معنی مشابہ ہونا، مانند ہونا۔ مطاطن کا معنی ربر، اور لینونتن کا معنی نرم ہونا۔ لانا یلینو لینونتن، اس کا معنی ہوتا ہے نرم ہونا۔ تخفیہا تارتن بین جدران الفم وتبدیہا تارتن اخری من نافذتہ، جس کو تو کبھی منہ کی دیواروں کے درمیان چھپا دیتا ہے اور کبھی اس کو اس کی کھڑکی سے ظاہر کرتا ہے۔ اخفا یخفی اخفان، باب افعال سے چھپانا، اور اسی کا اپوزٹ ہے، ورود اس کی ضد ہے ابدا یبدی ابدان، یہ بھی باب افعال سے ہی ہے اور ناقص ہے دونوں، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ بدا یبدو بدون، نصر انصر سے تو ظاہر ہونا، اور اسی کو باب افعال میں لے گئی ابدا یبدی ابدان، تو اس کا معنی ظاہر کرنا۔ تو یہ اور خفیہ اخفا کا معنی چھپنا، پوشیدہ ہونا، اسی کو باب افعال کے اندر لے گئے اخفا یخفی اخفان، تو اس کا معنی چھپانا۔ باب افعال کا ایک خاصہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے اندر جو فعل ہوتا ہے اسی کو اگر باب فعل لازم ہوتا ہے اسی کو اگر باب افعال کے اندر لے جائیں گے تو فعل متعدی بن جاتا ہے۔ تو یہ اخفا یخفی اخفان چھپانا اور ابدا یبدی ابدان ظاہر کرنا، یہ باب افعال کے اندر آنے کے بعد فعل متعدی بن گئی۔ وَتُبْدِيهَا تَارَةً أُخْرَى مِن نَافِذَتِهِ، اور کبھی اس کو اس کی کھڑکی سے ظاہر کرتا ہے۔
نافذتن کا معنی روشن دہ کھڑکی، اور جدارن کا معنی دیوار، اس کی جمع آتی ہے جدرانن، اور فمن کا معنی منہ، تارتن کا معنی کبھی کبھی۔ تمیز بہا بین الحلو والمر والملح والعسل، اور جس کے ذریعے تو میٹھے اور کڑوے، نمک اور شہد کے درمیان تمیز کر دیتا ہے۔ ملحن کا معنی نمک، حلون میٹھا، مرن کا معنی کڑوا۔ وتذوق بها طعم الفواکہ والحلویات والخضار والاسمار والحبوب والتوابل وجمیع ما تتناولہ من المأکولات والمشروبات، اور جس کے ذریعے تو میووں، مٹھائیاں، ترکاری یا سبزی، پھلوں، دانے، مسالے اور تمام وہ معقولات و مشروبات یعنی کھانے پینے کی چیزیں جس کو تو لیتا ہے ان کا مزہ چکھتا ہے، یعنی اسی زبان کے ذریعے ان تمام چیزوں کا تو مزہ چکھتا ہے۔ خضار ان کا معنی سبزی، ترکاری، اور اسمار یہ ثمرتن کی جمع ہے، واحد آتا ہے ثمرتن، اس کی جمع ہے اسمار، اور ثمرن بھی جمع آتی ہے، پھل، فائدہ، نتیجہ۔ اور فواکہ یہ فاکہتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میوہ، پھل۔ اور حبوبن حبتن کی جمع ہے، دانہ، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، تو حبتن کا معنی دانہ، اس کی جمع ہے حبوبن۔ اور توابل اس کا معنی ہوتا ہے مسالہ، اسی سے متبل مسالے دار یعنی مسالے والا۔ ار الامر قد اتضح لك الآن وتوسلت الى ما اريد ان تتوسل الیہ، میں معاملے کو دیکھتا ہوں یا سمجھتا ہوں کہ وہ تیرے سامنے واضح ہو گیا اور تو پہنچ گیا اس مقصد کی طرف کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اس کی طرف پہنچے۔ وَلَكِنَّنِي أَرَاكَ تعجب وليس من الغريب أن تعجب لأن اللسان الذي هو محاط بالأسنان الحادة وملصق بفم الحنجرة كيف يستطيع أن يقطعك السكين يثقبك المسمار ويحرقك النار ويخنقك الحزام فقد كذب من قال وبلغ من صدق۔ اور لیکن میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو تعجب کرتا ہے، اور تو تعجب کرے یہ قابل تعجب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زبان جو تیز دانتوں سے گھری ہوئی ہے اور نرخرے کے منہ کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، حنجرتن کا معنی گلا، نرخرا سانس کی نالی جس کی جمع آتی ہے حناجر، اور نرخرے کے منہ کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، کیسے وہ چھری کی طرح کاٹ سکتی ہے۔ کیف یستطیع ان یقطعک السکین، کیسے وہ چھری کی طرح کاٹ سکتی ہے۔ یثقبک المسمار، کیل کی طرح سوراخ کر سکتی ہے۔ ویحرقک النار، آگ کی طرح جلاتی ہے۔ ویخنقک الحزام، رسی کی طرح گلا گھونٹ دیتی ہے۔ فقد کذب من قال، جس نے بھی کہا اس نے جھوٹ کہا۔ وبلغ من صدق، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بے وقوف ہوا۔ الصق یلصق الصاقا، اس کا معنی ہے چپکانا، جوڑنا، اٹکانا، چسپا کرنا۔ واللصق یلصق لصقا ولصوقا، باب سمیہ سے اس کا معنی ہوتا ہے چپکنا، چمٹنا۔ اور بلغ یبلغ
بلہن و بلاحتن، باب سمیہ سے بے وقوف ہونا، بے عقل ہونا، اسی سے ابلہ مذکر کے لیے بے وقوف اور مؤنث کے لیے بلہا، مذکر ہو اس کو ابلہ کہیں گے اور مؤنث ہو اس کو بلہاؤ کہیں گے، یعنی بے وقوف۔ اور سنن کی جمع اسنان، سنن کا معنی دانت، سنن کا معنی عمر بھی ہوتا ہے اور دانت بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں دانت مراد ہے، سنن اس کی جمع آتی ہے اسنان۔ اور حادتن اس کا معنی ہوتا ہے تیز، اور محاتن یہ احاطہ یحیط احاطتن سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے محاتن، یعنی گھیرا ہوا، یعنی یہ زبان جو ہے گھیری ہوئی ہے، بالاسنان الحادتی تیز دانتوں سے۔ اور ملسکن یہ السکا یلسکو سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے چپکی ہوئی۔ اور مسمار کا معنی کیل، سکین کا معنی چھری۔ اور حزم خنقا یخنقو نصر انصرو سے گلا گھونٹنا، دم گھونٹنا۔ اور حزام اس کا معنی ہوتا ہے رسی، جمع آتی ہے حزومن۔ لا تسرع ایھا الاخ فی الحکم علی احد بالصدق والکذب والحزن والحمق بل تتوقف لحظۃ۔ اے بھائی کسی پر سچ اور جھوٹ، دور اندیشی اور بے وقوفی کا حکم لگانے میں جلدی نہ کر بلکہ کچھ دیر ٹھہر جا۔ سأخبرک عمن قتل وکیف قتل، ان قریب میں تجھ کو اس شخص کے بارے میں بتاؤں گا جس کو اس زبان نے قتل کر دیا اور کیسے قتل کر دیا۔ لِيَتَبَيَّنَ لَكَ الْأَمْرُ وَتَعْرِفَ خُطُورَةَ هَذِهِ الْقِطْعَةِ اللَّيِّنَةِ النَّاعِمَةِ حَتَّى تَسْتَخْدِمَهَا بِغَايَةٍ مِّنَ الْحِيطَةِ وَبِغَايَةٍ مِّنَ الْجِدِّ وَبِغَايَةٍ مِّنَ التَّفْكِيرِ وَبَعْدَ كَثِيرٍ مِّن تَدْقِيقِ النَّظَرِ فِي الْأَمْرِ وَاسْتِعْرَاضٍ كَبِيرٍ لِجَمِيعِ جَوَانِبِهِ لِكَيْ لَا يُؤْدِي قَوْلُكَ بِحَيَاةِ أَحَدٍ تَعْرِفُهُ أَوْ تَجْهَلُ بِهِ، تاکہ تیرے سامنے معاملے کی وضاحت ہو جائے اور تو اس نرم و نازک ٹکڑے کی سنگینی کو جان لے۔ خطورتن اس کا معنی ہوتا ہے سنگینی، نزاکت، اہمیت، عظمت، اسی سے خطیر زبردست، اہم۔ یہ اصل میں خطورہ یخطر خطورتن باب کروم سے ہے، اہم ہونا، عظیم المرتبہ ہونا، محتم بالشان ہونا۔ اور لینتن کا معنی نرم، اور ناعمن اس کا معنی بھی ہوتا ہے نرم و نازک۔ تو لینتن اور ناعمتن دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے، نرم و نازک۔ اور قطعتن اس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، تاکہ تیرے سامنے معاملے کی وضاحت ہو جائے اور تو اس نرم و نازک ٹکڑے کی سنگینی کو جان لے۔ حتیٰ تستخدمها بغایۃ من الحیطہ، تاکہ تو اس کو استعمال کرے بڑی احتیاط کے ساتھ، وبغایۃ من الجد وبغایۃ من التفکیر، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ، وبعد کثیر من تدقیق النظر فی الامر، اور کسی بھی معاملے میں بہت باریک بینی کے بعد۔ دقق یدقق تدقیقا اس کا معنی ہوتا ہے باریک کرنا، خوب کوٹنا، آٹا بنا دینا۔ اور تدقیق النظر فی الشیء اچھی طرح کسی چیز کا جائزہ لینا، اچھی طرح چھان بین کرنا، یہاں پر یہی مراد ہے۔ اور کسی بھی معاملے میں بہت باریک بینی کے بعد
واستعراض کبیر لجمیع جوانبہ، اور اس معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد لکی لا یؤدی قولک بحیات احد، تاکہ تیرا قول یعنی تیرا جملہ، تیری بات کسی کی زندگی کو ہلاک نہ کر دے، تعرفہ او تجہل بہ، جس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یاد رہے یہ اودا یودی ہے، ایک تو ہوتا ہے ادا یؤدی، اس کے لکھنے کا طریقہ بھی یہی ہے لا یؤدی، لیکن یہ اس سے نہیں ہے۔ ادا یؤدی کا معنی تو پہنچانا، لیکن یہاں پر اودا یودی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا۔ اودا یودی کا معنی، اودا یودی ویسے اس کا معنی تو ہلاک ہونا آتا ہے، لیکن با کے صلے کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہلاک کرنا، کیونکہ صلے کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے عطا یاتی کا معنی آنا اور اس کا صلہ با جائے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ ایسے ہی ذهب ہے، ذهب کا معنی جانا، اس کا صلہ بے آ جائے گا با تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا۔ ایسے ہی اودا یودی، اودا یودی کا معنی ہلاک ہونا، با صلہ آ جائے گا تو ہلاک کرنا۔ تو یہاں پر آگے با آیا بحیاتن میں، اس لیے اس کا معنی کریں گے یہاں پر ہلاک ہونا، ہلاک کرنا۔ لکی لا یؤدی قولک بحیات احد، تاکہ تیرا قول کسی کی زندگی کو برباد نہ کر دے، ہلاک نہ کر دے، تعرفہ جس کو تو جانتا ہے، او تجہل بہ جس کو تو نہیں جانتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اس زبان کے سلسلے کے اندر یہ تو یوں سمجھیے کہ زبان کیا کردار ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی گئی اب واقعات کی شکل کے اندر، کہ ایک زبان کے ایک جملے نے کیسے ایک آدمی کی زندگی کو ہلاک اور برباد کر دیا، اور اسی طرح ایک دوسرے واقعے کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ نے دوسرے کی زندگی کو بھی برباد کر دیا۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے وہ واقعات پیش کیے جائیں گے، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔